حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کا فرمان ہے اور قابل غور ہے، اس سے کئی مسئلے ثابت ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی اتباع اور پیروی کے بغیر ایک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، گمراہی اس کا مقدر ہوگی جو ایسا نہیں کرے گا۔ دوسرا پہلو اجاگر ہوگا وہ یہ کہ نماز 5 وقتہ جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر آ کے ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ایسا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے گمراہ ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اب سرسری طور پر ان کے فرمان کو جانتے چلیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما، مسلم کی حیثیت سے جو شخص اللہ رب العزت سے کل ملاقات کرنے کی چاہت، آرزو اور تمنا رکھتا ہے، آگے فرماتے ہیں اسے کیا کرنا چاہیے؟ فلیحافظ علی ہؤلاء الصلوات، اسے ان نمازوں کا اہتمام اور اس کی محافظت ضرور کرنی چاہیے، حیث ینادی بہن، جہاں سے بھی پکارا جائے، جہاں سے بھی اس کے کان میں اذان کی آواز پڑے، وہیں سے اسے نماز کے اہتمام کی فکر ہونی چاہیے۔ کس شخص کو؟ جو شخص رب العالمین سے بحیثیت مسلمان ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ علماء کی ایک بہت بڑی جماعت اس بات کو مانتی ہے اور کہتی ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے۔ علماء کے یہ اقوال ان کی منشا کے حساب سے نہیں، کتاب و سنت کی دلائل کی روشنی میں ہے۔ میرے بھائی دوستو، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اس حال میں کہ وہ مسلمان ہو، تو اسے جہاں سے بھی پکارا جائے وہاں سے ان نمازوں کا اہتمام کرے، محافظت کرے۔ آگے فرماتے ہیں فإن اللہ، ایسا کیوں کرنا ہے؟ فإن اللہ شرع لنبیکم صلی اللہ علیہ وسلم سنن الہدی، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت کے طریقے مقرر کر دیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان طریقوں کو واضح کر دیا ہے تمہارے نبی کے، لنبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سنن الہدی، ہدایت کے جتنے طریقے ہیں سب مقرر کر دیے ہیں، مشروع قرار دے دیے ہیں۔ سب کچھ طریقہ رب کی طرف سے ہے، نبی نے اس کو شو کیا ہے امت کے سامنے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ اپنے من سے، اپنے جی سے کچھ نہیں بولتے، وہی بولتے ہیں جو رب کا اشارہ ہوتا ہے وحی کی شکل میں۔ میرے بھائیو دوستو، اور یہ انہی میں سے ایک طریقہ ہے، کون سا؟ نماز کا۔ نماز کا ادا کرنا، اس کی محافظت کرنا، یہ انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ کن طریقوں میں سے؟ جو طریقہ اللہ رب العزت نے ہدایت کا مقرر کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ ہدایت کے جو طریقے ہیں ان طریقوں میں سے ایک طریقہ نماز کی محافظت کرنا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، اور اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھنا شروع کر دو، كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ، جیسے کہ یہ شخص جو نماز سے پیچھے رہ کر کے اپنے گھر میں پڑھتا ہے۔ آگے جملہ بڑا سخت ہے، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، تو تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑنے والے ہوگے۔ اگر تم نماز پڑھو، یہاں تو ہم نماز ہی نہیں پڑھتے، بات یہاں ہو رہی ہے نماز گھر میں پڑھنے کی۔ اگر تم اس شخص کی طرح سے جس نے مسجد کو چھوڑ کر پیچھے رہ کر اپنے گھر میں نماز پڑھی ہے، اس طرح تم اپنے گھروں میں نماز پڑھنا شروع کر دو گے، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، تو تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے۔ اب اس سے سخت جملہ آگے ہے، وہ کہتے ہیں وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ،
اور اگر تم اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے یقینی طور پہ۔ اور یہ جملہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں، نبی کی سنت کو چھوڑ کر کوئی شخص کبھی بھی کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک طریقہ نماز کا، یہاں بھی اگر نبی کی سنت سے اعراض کیا تو لَضَلَلْتُمْ، گمراہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے دیگر تمام چیزوں میں نبی کی سنت سے منہ موڑا اگر جو شخص بھی، لَضَلَلْتُمْ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ہے۔ آگے سنیں، آگے فرماتے ہیں وَمَا مِن رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، کہ کوئی بھی شخص اچھی طرح سے صفائی ستھرائی کرے اور اچھی طرح سے وضو کرے، ثم يعمد الى مسجد من هذه المساجد، پھر ان مسجدوں میں سے کسی مسجد میں آنے کا ارادہ کرے، یعنی اچھی طرح سے اگر وہ پہلے سے پاک و صاف ہے تو کوئی بات نہیں، وضو کرے، اور اگر ناپاک ہے، نہانے کی ضرورت ہے تو کوئی بات نہیں، نہائے، وضو کرے، ثم يعمد الى مسجد من هذه المساجد، پھر ان مسجدوں میں سے اپنے قبیلے کی، اپنے حی کی اور اپنے پاس کی مسجدوں میں سے کسی مسجد کا ارادہ کرے، ادھر جائے، الا كتب الله له خطوة يخطوها حسنة، خوشخبری، جو شخص ایسا کرے ایسے شخص کے ہر قدم پر اللہ رب العزت ایک نیکی لکھتا ہے۔ الا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ایک اسٹیپ رکھتا جاتا ہے، نیکیاں نامہ اعمال میں درج ہوتی جاتی ہیں اور لکھی جاتی ہیں۔ وَيَرْفَعُ بِهَا دَرَجَةً، ایک درجہ اس کا بلند بھی ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں۔ وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، اور ایک گناہ بھی مٹ جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو رہا ہے، گناہوں کو مٹایا جا رہا ہے، درجات کی بلندی ہو رہی ہے ہر اسٹیپ اور قدم پر۔ یہ تو خوشخبری ہے۔ اب آپ سوچیں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تو مسجد نہیں آتے تو وہ محروم ہے کہ نہیں؟ محروم ہے۔ ایک تو ان کے گناہ نہیں مٹائے جا رہے، درجات کی بلندی تو بہت دور کی بات ہے، نیکیوں سے بھی گئے، اور نماز چھوڑنے کا جو جرم ہے اس سے جرم سے تو بچ نہ سکے۔ میرے بھائی، بڑا حساس موضوع ہے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سنجیدگی سے سوچیں قبل اس کے کہ موت اپنے گلے لگا لے۔ جب نرخرے میں روح آ جائے گی تو پھر توبہ کی بھی گنجائش باقی نہیں رہے گی، اور ہم میں سے کسی کو اس بات کا علم اور خبر نہیں کہ کب کس کی موت واقع ہو جائے۔ میرے بھائیو دوستو، آگے سنیں، آگے وہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص نماز سے پیچھے نہیں رہتا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ذرا غور کریں، وہ اپنے دور کی خبر دے رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے اپنے ماحول میں، مدینہ کی بات ہو رہی ہے، اہل مدینہ کی، صحابہ کی، ایک صحابی صحابہ کے طرز عمل کو بتا رہا کہ وہ نماز کے تئیں کس حد تک حساس تھے، اور نماز کے چھوڑنے کا تصور تو ان کے ہاں پایا نہیں جاتا تھا، اور ہمارے ہاں پڑھنے کا تصور بہت کم پایا جاتا ہے۔ مشکل سے میں کہتا ہوں اگر میں بہت اونچا اڑ کر کے بولوں تو 10% شاید لوگ نماز پڑھتے ہیں، مسلمانوں کا طبقہ پورے دنیا میں 10%، مطلب آپ سوچ لیں، دیکھ لیں آپ میرے بھائی اور دوست، غور کریں۔ عبداللہ ابن مسعود کے اس فرمان کو ذرا ٹٹولیں اور گریبان میں جھانکیں ذرا۔ کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے وما يتخلف عنها،
इल्ला मुनाफिकुन मालूमुन निफाक, कि हम में से कोई भी शख्स नमाज से पीछे नहीं रहता था मगर मुनाफिक है, जिसका निफाक बिल्कुल वाज़ेह था। यानी वो मुनाफिक जिसका निफाक बिल्कुल वाज़ेह था, उसके अलावा नमाज से पीछे रहने वालों में से हमने किसी और को नहीं देखा। भाई दोस्तों, वो फरमाते हैं वलक़द कान अर्रजुलु युअता बिही युहादा बैनर रजुलैन हत्ता युकाम फिस्सफ। अल्लाह अकबर, गौर करें। कहते हैं कि हमने अपने दौर में, अपने लोगों में, अपने दोस्तों में ऐसे लोगों को भी देखा है जो लोग अपने पांव पर चलकर मस्जिद आने की सकत और ताकत अपने आप में नहीं पाते थे, तो युहादा बैनर रजुलैन, दो आदमियों के कंधों का टेक और सहारा लेकर के मस्जिद आते थे, यहाँ तक कि वो सफ में आकर के खड़े हो जाते थे। मेरे भाइयों और दोस्तों, इस पूरे कौल को जो अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है, आपने अच्छी तरह से समाप्त कर लिया है। मज़ीद इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। मैं फिर ज़रा इशारा कर दूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को लाजिम पकड़ें। ये हमारी और आपकी कामयाबी की ज़मानत है, कुंजी है। इससे सरे मुँह इन्हिराफ करेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। दूसरी बात बड़ी अहम, कि नमाज बहुत अहम रुकन है और इससे भी गफलत और सुस्ती बरतना अपने आप को जोखिम में डालना है। नंबर 3, नमाज से पीछे मोमिन नहीं रहता। मोमिन नमाज से पीछे, मस्जिद से दूर, ये मोमिनों का शेवा नहीं, ये मुनाफिकुन मालूमुन निफाक। ये अमल एक ऐसे मुनाफिक का हो सकता है जिसका निफाक बिल्कुल जाहिर हो, खुला हुआ हो, यानी पक्का मुनाफिक आप कह लें। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। और सहाबा में से अगर कोई शख्स मस्जिद के अंदर आने की सकत नहीं पाता बीमारी की वजह से, तो 2 सहाबी का, 2 दोस्त का, 2 साथी का के कंधों का सहारा लेकर के, टेक ले करके मस्जिद आता और जमात में मस्जिद में खड़ा जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह हम में से सब अपने पाँव पर सलामत हैं। अल्लाह हम सबको सलामत रखे। मेरे भाइयों दोस्तों, एक हदीस मैं आपको सुना दूँ। और अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े मारूफ और मशहूर सहाबी हैं। इब्न माजा वगैरह की हसन दर्जे की रिवायत है। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे सही हसन कहा है। अब सुने, वो फरमाते हैं औसानी खलीली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू दरदा फरमाते हैं कि मेरे जिगरी दोस्त ने मुझे वसीयत की है। मेरे जिगरी दोस्त ने मुझे वसीयत की है। क्या वसीयत की है? अल्लाह तुशरिक बिल्लाहि शैआ। पहली वसीयत ये की कि तुम अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक न ठहराना। आगे जुमला देखें, इन कुत्तेता औ हुर्रिकता, अगरचे तुम्हें बोटी बोटी कर दिया जाए, तुम्हें जलती आग के हवाले कर दिया जाए, तब भी तौहीद का सौदा न करना। मैं एक बात बता दूँ, मुझे एक बात याद आ गई। ये तौहीद और शिर्क जब गुफ्तगू करो तो हो सकता हो कुछ लोगों को चिढ़ होती हो, नहीं चिढ़ना चाहिए। अबू दरदा सहाबी रसूल हैं, बाकायदा उन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयत करते हैं सहाबी को, और वसीयत करते हुए सबसे पहला शिक, पहली वसीयत जिस चीज़ की है, अल्लाह तुशरिक बिल्लाहि शैआ व इन कुत्तिअत औ हुर्रिक़त, जला दिया जाना गवारा कर लेना, बोटी बोटी हो जाना गवारा कर लेना, मगर अल्लाह की तौहीद का सौदा हरगिज़ न करना। ये सहाबी रसूल को खुसूसी वसीयत हो रही है। अल्लाह उसके रसूल जिस चीज़ को बार बार जिक्र करें, उस चीज़ से चिढ़ने की ज़रूरत नहीं, उस चीज़ पर तवज्जो देने की ज़रूरत है।
وہ چڑھنے کی چیز نہیں ہے، اس پر توجہ دیجیے۔ آخر بار بار کتاب و سنت نے اس چیز کی طرف توجہ کیوں دلائی، اتنی تاکید کیوں کی؟ ہے سینسٹیو موضوع میرے بھائی دوستو۔ دوسری بات، وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فرض نماز جان بوجھ کر کبھی نہ چھوڑنا۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابی کو۔ کیا سمجھتے ہیں کوئی صحابی نماز چھوڑ سکتا جان بوجھ کے؟ لیکن خصوصیت کے ساتھ یہ وصیت بتاتی ہے کہ نماز کے تعلق سے بھی ہمیں بہت زیادہ حساس ہونا چاہیے، ذرا برابر بھی اس کے تئیں سستی اور غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ پوری دنیا کے سارے کام ایک طرف، سارے کام کو روک کر یہ کام کرنا ہے، یہ فریضہ اور ڈیوٹی ہے۔ ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاة، سب سے پہلا سوال قیامت کے دن نماز کا۔ اسی پر انحصار ہے افلاح و انجاح کا، خابہ و خسر کا، کامیابی و کامرانی کا، ٹوٹے اور گھاٹے اور خسارے کا، یہ انحصار ہے توحید کے بعد۔ میرے بھائی دوستو، فمن ترکہا متعمدا، جس شخص نے کسے نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا، سنیں غور سے، یہ نبی کا فرمان ہے، خصوصی وصیت ہے، فقد بریئت منہ الذمہ، اللہ کے ذمے سے ایسا شخص نکل جاتا ہے۔ اللہ کے ذمے سے ایسا شخص نکل گیا، فارغ ہے، اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس سے بڑا خسارے کا سودا اور کچھ ہو سکتا کہ ایک بندہ اپنے مالک کی نگاہ سے اتر جائے، مالک کی نگاہ سے اتر گیا وہ شخص، جس شخص نے نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دی۔ میرے بھائی دوستو، تیسری وصیت کی، ولا تشرب الخمر، شراب مت پینا، شراب مت پینا، فإنها مفتاح كل شر، تمام بیماریوں کی جڑ ہے، یہ ام الخبائث ہے۔ میرے بھائی دوستو، جو کہنا تھا مجھے آپ نے سن لیا اور سمجھ لیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام کہی گئی باتوں کو سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی توفیق دے، اور جو چیزیں اس میں عمل کرنے والی ہیں اللہ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، جو چیزیں بچنے والی ہیں اللہ ہمیں اس سے بچنے کی بھی توفیق دے، اور ہمیں بچا کے رکھ مولا، آمین۔